ایک ٹرین میں دو چینی اور ایک پاکستانی سفر کر رہے تھے۔ اچانک ایک مینڈک آ گیا ٹرین میں۔ چینیوں نے جلدی سے پکڑ لیا کھانے کے لیے۔ پاکستانی یہ سب کچھ ہوتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر گزری، دو اور مینڈک نمودار ہوئے۔ چینی جیسے ہی انہیں پکڑنے کے لیے تیار ہوئے، پاکستانی نے جھپٹا مار کے ان سے پہلے دونوں پکڑ لیے۔ چینیوں نے حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، آپ تو یہ نہیں کھاتے، پھر کیوں پکڑ لیے؟ پاکستانی: 15 کا ایک، 20 کے دو۔ ایک عمارت میں آگ لگی ہوئی تھی۔ عمارت کا مالک بچاؤ بچاؤ، کوئی آگ بجھاؤ کی دہائی دے رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک شخص بڑے سے دیگچے میں پانی بھر کر عمارت کی طرف جا رہا ہے۔ اس نے آواز دی، شیخ صاحب، آپ کی مدد کا بہت شکریہ، میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ شیخ صاحب بولے، بھائی، احسان تو آپ کا مجھ پر ہے، ورنہ پانی کا اتنا بڑا دیگچہ اگر گھر پر گرم کرتا تو کافی گیس خرچ ہو جانی تھی۔ ایک مرغا دیوار پر بیٹھا اپنے مالک کو دیکھ رہا تھا۔ مالک بہت بیمار تھا۔ مالک کی بیوی اس کے پاس آئی اور بولی، آپ کو بہت تیز بخار ہے، میں آپ کے لیے چکن سوپ بناتی ہوں۔ اور یہ کہہ کر اس نے مرغے کی طرف دیکھا۔ مرغا گھبرا کر بولا، ایک واری پیناڈول دے کے ویکھ لو۔ ایک شیخ بابا کے پاس گیا، بابا میرا جگاڑ لگاؤ، میرا کھڑا نہیں ہوتا۔ بابا نے اسے 3 وردان دیے اور کہا، ٹن بولو گے تو کھڑا ہوگا، ٹن ٹرا بولو گے تو بیٹھ جائے گا۔ شیخ بہت خوش ہوا اور بیوی کے پاس جانے سے پہلے باتھ روم میں گیا، چیک تو کروں ٹن کہنے سے کھڑا ہوتا بھی ہے یا نہیں۔ شیخ نے کہا، ٹن، تو ایک دم سے کھڑا ہو گیا۔ شیخ نے ٹن ٹرا بول کر بٹھا دیا۔ جلدی سے بیوی کے پاس جانے ہی والا تھا، راستے میں ڈھول والا مل گیا۔ اس نے ٹن کر کے ڈھول بجایا، شیخ کا پھر سے کھڑا ہو گیا۔ شیخ غصے سے بھاگنے لگا۔ ڈھول والے نے ڈھول بجا کر ٹن ٹرا کیا اور شیخ کو آواز لگائی، لیکن شیخ کہاں رکنے والا تھا؟ اس کے پاس آخری موقع بچا تھا، 2 موقع وہ کھو چکا تھا۔ شیخ جلدی سے گھر پہنچا۔ بیوی کمرے میں بیڈ پر بیٹھی تھی۔ شیخ نے بیوی کو سنبھال لیا، آج تو تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ شیخ نے ٹن بول کر کھڑا کیا۔ بیوی بولی، ارے یہ کیا، آج تو تیرا ٹن ٹرا کھڑا ہو گیا۔ شیخ کا اسلحہ اسی وقت بیٹھ گیا۔ شیخ نے دے کے تھپڑ مارے، وہ آخری موقع بھی ہاتھ سے گیا۔ باپ بیٹے سے، تیری کوئی سہیلی ہے؟ لڑکا، نہیں ابو جی، کوئی نہیں ہے۔ باپ، پھر کوئی سہیلی بنا لے یا پھر باتھ روم صاف کیا کر۔ کلاس میں میڈم کی چکنی کمر دیکھ کر پپو کا کھڑا ہو گیا اور اچانک سے میڈم نے اسے کھڑا ہونے کے لیے بولا تو پپو بولا، میڈم ابھی میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ میڈم، کیوں نہیں کھڑے ہو سکتے؟ پپو، میڈم سمجھا کرو، میری مجبوری ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا۔ میڈم پپو کے پاس آئی اور اس کو کان سے پکڑ کر کھڑا کر دیا۔ پھر میڈم کی نظر چھوٹے پپو پر پڑی اور بولی، حرام خور، یہ کیا ہے؟ پپو بولا، کچھ نہیں میڈم، آپ کے ڈر کے مارے یہ بھی کھڑا ہو گیا۔ ایک بچہ دوسرے بچے سے، میری مس کہتی ہے کہ بھینس کا دودھ پینے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ دوسرا بچہ، یار مذاق کرتی ہوگی، اگر ایسا ہوتا تو بھینس کا اپنا بچہ انجینئر ہوتا۔ ایک بندے کی نئی نئی شادی ہوئی۔ وہ اپنی بیگم کو اپنے پالتو طوطے کے بارے میں بتا رہا تھا کہ اگر اس کی دائیں ٹانگ اٹھاؤ تو نغمے پڑتا ہے اور اگر اس کی بائیں ٹانگ اٹھاؤ تو یہ گانا گاتا ہے۔ بیوی نے شوہر سے پوچھا، اگر اس کی دونوں ٹانگیں اٹھاؤ تو؟ بیگم کا سوال سن کر طوطے نے چلا کر کہا، استاد، اے 2 نمبری۔ ایک پٹھان لڑکی سے سیکس کر رہا تھا۔ اچانک عجیب قسم کی آوازیں نکلنا شروع ہو گئی۔ لڑکی بولی، خان صاحب کیا ہوا ہے؟ پٹھان بولا، پتہ نہیں،
پانی نکلنے والا ہے یا جان نکلنے والی ہے؟ میراثی: ابو میں شادی نہیں کروں گا۔ باپ: کیوں پتر؟ میراثی: پورا گاؤں میری منگیتر کو ٹیکسی بولتا ہے۔ باپ: کوئی نہیں پتر، چھوٹا سا تو گاؤں ہے، کتنی چلی ہوگی۔ بیوی کو کبھی بھی فل مطمئن نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ اس کے لیے بینک بھی لوٹ لیں پھر بھی وہ شکوہ کرے گی کہ یو بی ایل کیوں لوٹا، ایم سی بھی لوٹنا تھا۔ پٹھان بہت دیر سے اپنی حسین منگیتر کو دیکھ رہا تھا۔ منگیتر شرماتے ہوئے بولی: خان صاحب کیا دیکھ رہے ہیں؟ پٹھان: ہم سوچ رہا تھا اگر تم ہماری امی ہوتی تو ہم بھی خوبصورت ہوتا۔ لڑکیوں کی شاپنگ: دکاندار کپڑے دکھا دکھا کے تھک گیا۔ لڑکی: بھائی اور دکھائیں۔ دکاندار: باجی ان کے علاوہ کفن رہ گیا ہے بس۔ لڑکیوں کے چکر میں مت پڑنا دوستو، کیونکہ یہ آتی ہیں ہیر کی طرح، لگتی ہیں کھیر کی طرح، چبھتی ہیں تیر کی طرح اور آخر میں حالت کر دیتی ہیں فقیر کی طرح۔ سردار نے دریا میں ڈوبتے ہوئے ایک آدمی کو بچایا اور تھوڑی دیر بعد دوبارہ پھینک دیا۔ کسی نے پوچھا: یہ کیا کیا؟ سردار بولا: پرانی کہاوت ہے، نیکی کر دریا میں ڈال۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ تو چینل کو سبسکرائب لائک ضرور کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی اس طرح کی مزاحیہ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔